السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہم تیسرے پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے ماشاءاللہ ساری بہنیں بڑی محبت سے سن رہی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے منزل مقصود تک پہنچائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کسی سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا اور کسی کو درجات میں سب پر فوقیت دی، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ درجات میں سب پر بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کیں، اور ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے اس کی مدد فرمائی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے پیچھے آنے والے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں کبھی بھی نہ لڑتے نہ جھگڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا، پس ان میں سے کچھ ایمان لائے اور ان میں سے کچھ نے کفر اختیار کیا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ چاہتا، یعنی انہیں ایک ہی بات پر مجبور رکھتا، تو وہ کبھی بھی باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی لوگوں کو فیصلہ کرنے کی آزادی عطا فرماتا اور ان کا ذمہ دار ٹھہراتا۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور کافروں کے لیے نہ کوئی دوستی کارآمد ہوگی اور نہ کوئی سفارش، اور یہ کفار ہی ظالم ہیں۔ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ سب کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ اس کی کرسی، سلطنت، قدرت تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اور اس پر ان دونوں یعنی زمین و آسمان کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں۔ وہی سب سے بلند رتبہ، بڑی عظمت والا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے۔ سو جو کوئی معبود ان باطلا کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں حق کی روشنی سے نکال کر باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے حبیب، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے خود اپنے رب ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو جواباً کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے نکال لا۔ سو وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا، اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تو اس نے کہا اللہ اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ فرمائے گا؟ سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ نے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ بعد ازاں پوچھا تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا رہا ہے؟ اس نے کہا میں ایک دن یا ایک دن کا بھی۔
کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 برس پڑا رہا ہے۔ پس اب تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ، وہ متغیر باسی بھی نہیں ہوئی، اور اب اپنے گدھے کی طرف نظر کر جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں۔ اور اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کیسے جنبش دیتے اور اٹھاتے ہیں، پھر انہیں گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر خوب آشکار ہو گیا تو بول اٹھا، میں مشاہداتی یقین سے جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کریں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں، یقین رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے۔ ارشاد فرمایا، سو تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگی، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سائل سے نرمی کے ساتھ بات کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد اس کی دل آزاری ہو، اور اللہ بے نیاز، بڑا حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات بعد ازاں احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر۔ اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے پھر وہیں سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑ دے، سو اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ 2 گنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ بھی ہر قسم کے پھل ہوں، اور ابھی اس کی اولاد بھی ناتواں ہو، اور ایسے وقت میں اس باغ پر ایک آگ بگولا آ جائے جس میں نری آگ ہو اور وہ باغ جل جائے، تو اس کی محرومی اور پریشانی کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ سو کیا تم چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہارے اعمال کا باغ بھی ریاکاری کی آگ میں جل کر بھسم ہو جائے اور تمہیں سنبھالا دینے والا بھی کوئی نہ ہو؟ اے ایمان والو، ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اس میں سے گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو کہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم خود اسے ہرگز نہ لو، سوائے اس کے کہ تم اس میں چشمے پوشی کر لو، اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز، لائق ہر حمد ہے۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ جسے چاہتا ہے دنائی عطا فرما دیتا ہے، اور جسے حکمت دنائی عطا کی گئی اسے بہت بڑی بلائی نصیب ہو گئی، اور صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل و دانش ہیں۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو،
یا تم جو منت بھی مانو تو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم خیرات ظاہر کر دو تو یہ بھی اچھا ہے، اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ان کا ہدایت یافتہ ہو جانا آپ کے ذمہ نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو سو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے، اور اللہ کی رضا جوئی کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں ہے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ خیرات ان فقراء کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں کسب معاش سے روک دیے گئے ہیں، وہ امور دین میں ہمہ وقت مشغول رہنے کے باعث زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے، ان کے زہدہ طمع سے باز رہنے کے باعث نداں جو ان کے حال سے بے خبر ہیں، انہیں مالدار سمجھے ہوئے ہیں تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے بالکل سوال نہیں کرتے کہ کہیں مخلوق کے سامنے گر گڑانا نہ پڑے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و زور اپنے مال پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے، مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان آسیب نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت خرید و فروخت بھی تو سود کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت سوداگری کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پس جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی سو وہ سود سے باز آ گیا، تو جو پہلے گزر چکا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے پھر بھی لیا سو ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سودی مال سے برکت کو ختم کرتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقے کے ذریعے مال کی برکت کو زیادہ کرتا ہے، اور اللہ کسی بھی ناس پاس نافرمان کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی تم سود میں باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو، اگر تم صدقے دل سے ایمان رکھتے ہو، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال جائز ہیں۔ اس صورت میں نہ تم خود ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو خوشحالی تک مہلت دی جانی چاہیے، اور تمہارا قرض معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ غریب کی دلجوئی اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی ہے، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ عمل اس نے کیا ہے اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے، پس وہ لکھ دے، یعنی شروع اور ملکی دستور کے مطابق وثیقہ نویسی کا حق پوری دیانت سے ادا کرے، اور مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس زر قرض میں سے لکھواتے وقت کچھ بھی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہوا ہے ناسمجھ یا ناتواں ہو یا خود مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو
اس کے کارندے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو، پھر اگر دونوں مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو، یعنی قابل اعتماد سمجھتے ہو، تاکہ ان 2 میں سے ایک عورت بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے، اور گواہوں کو جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی میعاد تک لکھ رکھنے میں اکتایا نہ کرو۔ یہ تمہارا دستاویز تیار کر لینا اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے مضبوط تر، اور یہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو، سوائے اس کے کہ دست بدست ایسی تجارت ہو جس کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے کا کوئی گناہ ہے، اور جب بھی آپس میں خرید و فروخت کر لو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری حکم شکنی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں معاملات کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو باقبضہ رہن رکھ لیا کرو، پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کر دے، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے، اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو شخص گواہی چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے، وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں خواہ انہیں ظاہر کر دیا یا انہیں چھپاؤ تو اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا، پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے، یعنی اس کی تصدیق کی جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اہل ایمان نے بھی سب ہی دل سے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، نیز کہتے ہیں ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت قبول کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اس نے جو نیکی کمائی اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس نے جو گناہ کمایا اس پر اس کا عذاب ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما، اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے پروردگار ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی بڑا ہمارا کارساز ہے، پس ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران۔ الف لام میم۔ الف لام میم حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اتری ہے، اور اسی نے توراۃ اور انجیل بھی نازل فرمائی ہیں، جیسے اس سے قبل لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری گئیں، اور اب اسی طرح اس نے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا قرآن نازل فرمایا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سنگین عذاب ہے، اور اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں، وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں، وہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں سے کچھ آیتیں یعنی ظاہر بھی صاف اور واضح معنی رکھنے والی ہیں، وہی احکام کتاب کی بنیاد ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ یعنی معنی میں کئی احتمال اور اتشابہ رکھنے والی ہیں۔ سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اس میں سے صرف متشابہات کی پیروی کرتے ہیں،
فقط فتنہ پروری کی خواہش کے زیر اثر اور اصل مراد کی بجائے من پسند معنی مراد لینے کی غرض سے، اور اس کی اصل مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور علم میں کامل پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، ساری کتاب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے اور نصیحت صرف اہل دانش کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر، اس کے بعد تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو اس دن کی جس میں کوئی شک نہیں سب لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ ان کا بھی قوم فرعون اور ان سے پہلی قوموں جیسا طریقہ ہے، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں سے فرما دے تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہونکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی ہے جو میدان بدر میں آپس میں مقابل ہوئی۔ ایک جماعت یعنی اہل ایمان نے اللہ کی راہ میں دفاعی جنگ کی، اور دوسری کافر تھی یعنی کفار مکہ، جنہوں نے مدینہ کے پرامن مسلمانوں پر فوج کشی کی۔ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جسے چاہتا ہے تقویت دیتا ہے۔ یقیناً اس واقعے میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے، جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ اے حبیب، آپ فرما دیں کیا میں تمہیں ان سب سے بہترین چیز کی خبر دوں؟ ہاں، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے خوشنودی نصیب ہوگی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، سو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں اور ادب اطاعت میں جھکنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہ نے اس بات پر گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ دوسرے پارٹ میں سینڈ کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔